سب سے پہلے موسم نے جس طرح کروٹ لی ہے اس بات سے شروعات کرتے ہیں۔ یقیناً مانسون بارشوں کا سلسلہ پورے پاکستان میں جاری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کے اثرات اب ہم واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ 1/3 ملک زیر آب آیا جب ایک سیلابی کیفیت برپا ہوئی، ضرورت سے زیادہ بارشیں یعنی ہماری توقع سے زیادہ بارشیں ہوئیں، اور ایک دفعہ پھر ہم اسی کا ایک ریپیٹ سارٹ آف سینیریو دیکھ رہے ہیں 2025 میں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ جون جولائی میں زبردست تباہیاں مچانے کے بعد اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے چھٹا سپیل جو مانسون کا ہے اس کے لیے وارننگ شائع کر دی گئی ہے۔ اس میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کا اور سیلابی ریلوں کا خدشہ اور اس کی ایک توقع موجود ہے۔ یہ 5 اگست سے آن ورڈز یعنی کل کے بیونڈ آنے والا ہے۔ پنجاب پی ڈی ایم اے اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور رائزنگ ریور لیولز کو یعنی دریاؤں میں جو طغیانی ہے اس کو ماپ رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس دفعہ جو یہ مانسون آیا ہے یہ کافی خونی مانسون رہا ہے اور اس میں تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر یعنی اس کا اندیا تو دیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم جیسے ہی اچھا ہوتا ہے یا عام طور پہ بھی لوگ اپنی آمد و رفت کو اسی طرح جاری رکھتے ہیں، ان کو نہیں خیال ہوتا کہ یہ علاقے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اپنی قابلیت پہ اپنی مہارت پہ بہت یقین رکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ان علاقوں میں اور ان نشیب و فراز سے واقف ہیں، یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو بصورت دیگر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان علی کھاٹیا صاحب جو کہ ڈی جی ہیں پی ڈی ایم اے پنجاب کے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب کی ریسکیو اینڈ ریلیف کی کیا تیاری ہے اور یہ جو دوبارہ ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں وہ مزید ہمیں کیا بتانا چاہیں گے۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ اس وقت ایک بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے جس کی اگر میں ڈیٹیلز کی طرف دیکھتی ہوں تو یہ جو 300 اموات ہے اس میں کہا جا رہا ہے لگ بھگ 102 مرد حضرات ہیں اور اس کے علاوہ 57 خواتین ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، یہ اس دفعہ متوقع تھا اس قدر تباہی کا ہونا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا مونسون یہ بالکل آلریڈی پریڈکٹڈ تھا کہ ہمارے پاس 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہونا ہے پورے پاکستان کے لیے اور اسی طرح پنجاب کے لیے بھی، اور پنجاب میں بھی جو اسپیسیفکلی تھا وہ ہمارا نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن، یہ جو پنڈی ڈویژن سے شروع ہو کے گجرات، گجرانوالا ڈویژن، لاہور ڈویژن اپ ٹو اوکاڑا، ان 12 اضلاع میں 40 to 60% بارش زیادہ ہونے کی بالکل پریڈکشنز بھی موجود تھی۔ اور اگر میں صرف جولائی کا کمپیریزن آپ کو دوں کہ 2024 سے 2025 میں تقریباً 63% بارشیں پنجاب پورے میں زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو بالکل ان زیادہ بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا فینومینا اپنی جگہ موجود رہا۔ اس میں سے جو تھرڈ سپیل تھا خاص طور پہ اس نے جہلم، چکوال، پنڈی، لاہور، اوکاڑا، ان تمام ریجن میں بڑی ٹورنشل رینز ہوئی اور کافی اس سے نقصانات بھی ہوئے۔ اب جو آپ نے جانی نقصان اوور آل پاکستان کا بتایا، مور دین 300 ڈیتھس ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت اس کو اس طرح سے بھی ہے کہ اس کے 4 میجر فینومیناز ہیں۔ اگر میں پنجاب کی بات کروں جس کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی، اس میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہوئے، اس میں الیکٹروکیوشن کے واقعات ہوئے، اس میں ڈراؤننگ کے کیسز بہت سارے ہیں جس میں لوگ نے نہاتے ہوئے، تیرتے ہوئے یا اس طریقے سے بھی ڈیتھس ہوئی، اور سب سے امپورٹنٹ رہا اسٹرکچرل کلیپسز۔ انفارچونیٹلی جب زیادہ بارش اور پرسسٹنٹلی بارش ہوتی رہی تو جتنے بھی ویک اسٹرکچرز تھے اس میں کافی حد تک یہ چھت اور دیوار گرنے کے واقعات کی وجہ سے انفارچونیٹلی نقصانات اچھا سر، اس میں ایک سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے عرفان صاحب کہ پہلے یا دوسرے سپیل میں اگر ہم دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایک توقع تو تھی کہ زیادہ بارش ہوگی، لیکن جس طرح سے ایک دم کیٹاسٹرفی بڑھ جاتی، انٹینسیفائی ہو جاتی سچویشن، اور یقیناً ہمارے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ اب کی یہ جو سپیل ہے یہ چھٹا سپیل مانا جا رہا ہے، اس پہ آپ نے کیا وارننگز ایشو کی ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ شہری پی ڈی ایم اے کے ساتھ کس طرح تعاون کریں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو ان کو اوائڈ کرنی چاہیے؟ کس طرح ہم اس اموات کو، اس نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت پرٹیننٹ بات آپ نے کی کہ ابھی یہ جو چھٹا سپیل ہے یہ بھی ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے ساتھ پنجاب میں داخل ہو رہا ہے، اور اس سے نارتھ ایسٹرن ریجن میں بہت زیادہ بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ سینٹرل اور صدرن پنجاب میں بھی بارشیں ہیں۔
تو میں آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر ہماری ایک پراپر پبلک اویئرنیس کیمپین بھی وہ تھرو پرنٹ، الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا چل رہی ہے، لیکن پھر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب موسم خراب ہے تو اس کے دوران ان نیسیسریلی جتنا کوشش ہو سکے گھر سے بغیر ضرورت سفر کو اجتناب کریں۔ دوسرا، جتنے بھی ایسی آبی گزرگاہیں ہیں، نالے ہیں جہاں پہ پانی کا بہاؤ ان دنوں میں اب نارمل ہوتا ہے، وہاں پہ انٹر ہونے سے وہ ضرور اپنا اجتناب کریں، اور خاص طور پہ یہ جو بجلی کی جتنی بھی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، کھمبے ہیں، تاریں ہیں، ان سے اجتناب کریں، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ جتنی بھی مخدوش عمارتیں ہیں ان میں یہ ان سپیلز میں اور ان جو بارش کے دن ہیں ان میں بالکل اپنی رہائش اختیار کرنے سے گریز کریں۔ عرفان صاحب، ایک سوال آپ سے اوور آل نقصان کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گی۔ یقیناً جانی نقصان سب سے اولین ہمارا فوکس ہوتا ہے اور خبروں میں بھی وہ کور ہوتا ہے، اور یقیناً جن گھروں سے ان کے پیارے جاتے ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن مجھے بتائیے گا کہ مال مویشی اور اگر ہم کھیت کھلیانوں کی بات کریں، بالخصوص فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں، تو اس وقت زرعی زمین جو پاکستان کی ہے، جو زیادہ تر پنجاب میں، سدرن پنجاب میں واقع ہے، اس میں کیا سینیریو ہے اور اس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی، اس میں اگر بارشوں سے اوور آل دیکھا جائے تو بالکل ہمارے پاس چکوال میں، حافظ آباد، ننکانہ کے کچھ دیہات، ان میں پانی ہمارے پاس آیا جس کی وجہ سے فصل کا نقصان ہوا۔ لیکن باقی اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ اس وقت ہمارے جتنے بھی پانچوں دریا ہیں ان میں صرف انڈس ہے جو کہ لو فلڈ پہ ہے، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ الارمنگ نہیں ہے، پانی بالکل دریا کے جو فلڈ پلین ہے اسی کے اندر موجود ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ بھی لوگوں نے فصلیں اور وہ کاشت کی ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیہات میں وہ اننڈیشن ہے، لیکن وہ کوئی ایسی خدا نخواستہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ عرفان صاحب ہمارے کیونکہ یہ اگر اگین ہمارا چھٹا سپیل ہوگا مانسون کا، اس وقت آلریڈی دریاؤں میں بھی طوفانی ہے، ندی نالے آپ جس طرح بتا رہے ہیں اس میں بھی پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ اس وقت جو ہمارے ڈیمز اور ریزروائرز ہیں ان کی کیپیسٹی کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کتنا پانی ان میں موجود ہے، یہ جو اب مزید بارش متوقع ہے کیا اس کو وہ ڈیلے کر سکیں گے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آر دیز فل ٹو کیپیسٹی ایٹ دا مومنٹ؟ جی، ابھی اگر ہم تربیلا کو دیکھیں تو تربیلا ہمارا تقریباً 91% وہ فل ہو چکا ہوا ہے، اور 9% ابھی مزید گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو ہمارے لیے خاص طور پہ امپورٹنٹ منگلہ کا ہے کہ منگلہ ابھی تک 60% بھرا ہے، اور 40% ابھی ہمیں مزید اس پہ پانی کی گنجائش موجود ہے، اور یہی ایک خوش آئند بات بھی ہے کہ آنے والا سپیل بھی، یہ بھی اور آگے بھی جو سپیل ہیں یہ زیادہ تر منگلہ کی اپر کیچمنٹس میں بارشیں زیادہ ہیں، جس سے اللہ سے امید ہے کہ منگلہ ہمارا، کیونکہ منگلہ کی وجہ سے ہماری ایگریکلچرل جو بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، تو منگلہ بھی کافی حد تک یہ بھر جائے گا اگلے آنے والے دنوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایسٹرن ریورز ہیں، اس میں خاص طور پہ راوی اور ستلج، ان کی جو اپر کیچمنٹس ہیں اور انڈین سائڈ ہے، یہاں پہ ڈیمز ہیں بھاکھڑا، پونگ اینڈ تھین ڈیمز، لیکن ابھی تک جو ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی ابھی تک 50% بھی اپنے نہیں بھرے، اور ان میں آلموسٹ 50% گنجائش باقی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اپر کیچمنٹس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی بھی ہیں تو ہمیں انشاءاللہ جو ریورین کوئی ایک فلڈ کی صورتحال ہے وہ انشاءاللہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ عرفان صاحب، ایک دفعہ پھر اور پروبیبلی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی کوارڈینیشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ یقیناً جو سیلابی صورتحال ہوتی ہے فرام دا نارتھ موسٹ ایریا آف دا کنٹری کمنگ ڈاؤن ٹو دا سدرن پارٹ آف اٹ، کے پی اور پنجاب میں بارشیں ایکسپیکٹڈ بھی ہیں، آپ نے جیسے اشارہ دیا کہ اس کی مینجمنٹ، واٹر مینجمنٹ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ ریورین فلڈنگ نہ ہو، کم سے کم ہو۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ساؤتھ میں یعنی سندھ میں کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کیا واٹر ریزروز اور ڈیمز موجود ہیں؟ اور چھوٹے ڈیمز کی اکثر بات کی جا رہی تھی، کیا سندھ کے صوبے کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ بھی اپنے یہ فلڈنگ کو مینج بہتر طریقے سے کر سکے اور لوگوں کا زیادہ جانی یا فصلوں کا نقصان نہ ہو؟ جی بالکل، اوور آل اگر میں پی ڈی ایم میں پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے بات کروں تو بڑی ہماری ایک مثالی کوارڈینیشن ورٹیکل اور ہاریزونٹل یہ موجود ہے، اور ہم
तमाम अपने अदारे, खास तौर पे NDMA, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फेडरल फ्लड कमीशन, IRSA, इन सब के साथ बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ हम कनेक्टेड हैं, बल्कि हमें गाहे बगाहे और हमें बड़ा रियल टाइम ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसको हम आगे डिसमिनेट भी कर रहे हैं, उसके हवाले से अपनी प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस को भी इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी बाकी प्रोविंसेस हैं, वहाँ की PDMAs के साथ भी हमारा एक मिसाली कोऑर्डिनेशन मौजूद है, और हम एक दूसरे की हैंड होल्डिंग भी जहाँ ज़रूरत होती है वो करते हैं, और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो उसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई तात्तुल नहीं है, और हम आपस में बड़ा फ्रीली चीज़ों को वो शेयर कर रहे होते हैं। जहाँ तक सिंध की बात है तो सच कोई बहुत बड़े डैम्स तो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अभी तक जो बारिशें हैं उनकी वजह से सिंध में भी कोई बहुत ज़्यादा अभी रिवराइन फ्लड की वो सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आती। बिल्कुल। इरफान साहब, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता था, एंड बिफोर वी टेक अ ब्रेक आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस। सिंध में क्योंकि डेजर्ट लाइक एरियाज़ हैं, हमने भारत में और दूसरे ममालिक में इस किस्म की प्लानिंग देखी है कि जब इस तरह की सुपर फ्लड्स या सुपर बारिशें हो रही हों तो कुछ प्लानिंग की जाती है, दूरस्थ प्लानिंग की जाती है कि जो आपके रेगिस्तानी इलाके हैं, जो साल भर कहत सदा रहते हैं, जहाँ पर पानी की मुश्किलात होती हैं, वहाँ पर किसी किस्म की इरिगेशन या फैसिलिटीज़ कर दी जाए, प्लानिंग की जाए। आप समझते हैं कि ज़रूरत वक्त भी है, और क्या इस किस्म की कोई प्लानिंग अंडर वे है इस वक्त पाकिस्तान में? जी, आप अभी देखें, अब जो ओवरऑल सिनेरियो जिस तरीके से बन रहा है, और जैसे ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स है अब, और ख़ास तौर पे अब जो रिसेंट हमारे हमसाया मुल्क के साथ भी जिस तरीके से ताल्लुकात है, हमें अब अपने जो रेजरवायर्स हैं और अपना पानी है इसकी कदर करनी पड़ेगी, और हमें इस पानी को आने वाले सालों में अपनी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए इसको सेव करना होगा। आप देखें कि इतनी टोरेंशियल रेन्स के बावजूद ये मेजॉरिटी ऑफ दिस वाटर ये हमारा ज़ाया हो रहा है। हमारे पास प्रॉपर शहरों में और मुल्क में हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और मॉडर्न जो वाटर सेविंग टेक्निक्स हैं, इसको हमें अब एम्प्लॉय करने की ज़रूरत होगी, और डैम्स और and this is just not about environmental vulnerability, this is just not about climate action, it is more about our own sustainability। यानी आगे वाले वक्त में अगर हम अपनी फूड सिक्योरिटी चाहते हैं, being an agrarian economy, being the 4th largest population of the world, हमें आज अपनी कमर कसनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें मुतला करने के लिए। अल्लाह ताला इस आने वाली बारिशों को हमारे लिए अब्र रहमत की तरह लेकर आए, और लोगों की तकालीफ में, उनकी मुश्किलात में और उनके नुकसान में इजाफा ना हो।